صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب و جوا اور بت اور پانس سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ عرب کے یہ جو باشندے تھے، عرب کے جو لوگ تھے، جس طرح پانی پیتے تھے شرابیں پیتے تھے۔ شراب جیسے بڑی بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ شراب ان کی گٹھی میں ملی ہوئی تھی اور ایک مطلب حرمت ہی نہیں تھی ایک چیز کی، تو وہ پیتے تھے شراب۔ اب اتنی پختہ عادت تھی شراب پینے کی، اتنی پختہ عادت تھی کہ اس سے یک لخت نہیں روکا گیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام علیہم رضوان، جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر فہرست ہیں، جو اس شراب سے بڑی نفرت کرتے تھے اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا اللہ اس شراب کے لیے کوئی شافی کافی حکم عطا فرما۔ ایک واقعہ ہوا کہ نماز کی حالت میں نشے میں کچھ پڑھنے میں اغلاط ہو گئی بعض سے، تو اس کے بعد پھر ایک اور حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ اب اس کا جو پینے کا جو عموماً وقت ہو گیا وہ ہو گیا عشاء کے بعد رات کو، کیونکہ اس دوران آپ کو نماز نہیں آتی تھی، فجر تک کا وقت تھا۔ اب یہ بہت بڑا گیپ آ گیا، کئی گھنٹوں کا گیپ آ گیا کہ یہ شراب سے رکنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے کچھ طبقہ رکا اور پینے نہ پینے کے بیچ میں آ گیا، پھر ایک ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ اتنے بڑے پیریڈ کے لیے اس نے رکنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر یہ حکم نازل ہوا، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ یعنی یہ اس نشے کی اور اس بیماری کی، شراب کی نحوست بیان کی گئی ہے کہ اس سے بغض، کینہ اور آپس کی رنجشیں پیدا کرتے ہیں، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت ملتی ہے، اور نماز سے اس سے آدمی رک جاتا ہے۔ یہ چار بالخصوص یا نحوستوں کا بیان ہوا، پھر ارشاد ہوا وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس حکم کے بعد ان لوگوں نے جو شراب جنہیں بہت زیادہ پیاری تھی، شراب کو نالیوں میں بہا دیا، کیونکہ جب بھی نشے کی بات کی جائے گی اس میں شراب کا بیان سب سے پہلے کیا جائے گا۔ بالکل یہ نجس ہے، گندی ہے، لیکن اس کو جوئے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ شرابی اور جواری جوڑی ہے، یہ کہ جو جواری ہوتا ہے وہ شرابی ہو جاتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے وہ جواری ہو جاتا ہے۔ شرابی جواری اس لیے ہو جاتا ہے کہ شراب پینے سے آدمی کے اپنے اعضاء، اس کا دماغ کسی قابل نہیں رہتا، تو اب چونکہ یہ کسی قابل نہیں رہتا، لہٰذا اب یہ کمانے کے بھی قابل نہیں رہتا، جب کمانے قابل نہیں رہتا، اب چونکہ نشہ لگ گیا، اب نشے کو پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اور اب پیسہ کمانے کے لیے جوا کھیلتا ہے۔ نشہ، اس سے متعلقین لوگوں کو جو دیکھنے کا موقع ملا تو واقعتاً ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طبقہ انتہائی ہمدردی کا حامل ہے، یعنی یہ وہ طبقہ نہیں ہے کہ جن سے ان کے اس فعل کی وجہ سے اس ذات جو اس فعل میں مبتلا ہے اس کو کوئی کرٹیسائز کیا جائے، نفرت اس سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خود بیچارہ اس عادت بد کی وجہ سے ایک برائی تک پہنچا، اور لوگ اصل میں ان سے لوگ بھی بہت نفرت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی مطلب کہ حالت ظاہر ایسی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ خود اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ کون اپنے اوپر رہ کر اپنی ایسی حالت بناتا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کے علاج ہوتے ہیں، اس مرض کا بھی یہ ایک علاج ہے، وہ علاج محبت ہے، پیار ہے۔ اس محبت اور پیار نے کئی بگڑے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے، شفقت، پیار اور محبت۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں نا کہ ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں، اور وہ جو کیفیت میں ہے اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر ہم اپنی ہی کرتے رہیں گے تو یہ کیسے چلے گا؟ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جب یہ نشے کے عادی لوگوں کے پاس سے جب ملتے ہیں تو یہ ان کو دھتکارتے نہیں ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی، جب یہ جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو یہ ان کے پاس بیٹھنے سے ان کا مطلب سمجھے کہ وہ آدھا غم تو ہلکا ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہوا کہ ہمارے پاس آگے بیٹھا، پھر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا، اس کے مطلب دکھ درد کو سننا اور اس کے ساتھ غمخواری کرنا، پھر اس کو ہمدردی کے چند کلمات بیان کرنا، پھر اس کو یہ امید دلانا کہ آپ اس عادت سے نکل سکتے ہیں۔ ان میں آپ کو ایک تعداد ملے گی جو اس عادت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ دعوت اسلامی یہ ایک ایسا دامن ہے الحمدللہ کہ اس نے ہم جیسے بڑے بڑے مجرموں کو پناہ دی ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو اس نے اپنے دامن میں لیا
اور جب یہ دعوت اسلامی کا دامن اوپر آتا ہے نا تو لوگوں کو یہ دامن بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو دیکھنے والے کو دامن نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر میں چھپا ہوا شخص نظر نہیں آتا. تو یہ دامن کا صدقہ ہوتا ہے کہ چھپے ہوئے شخص کی عزت ہو جاتی ہے, لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر دامن ہے دعوت اسلامی کا, اس پر دامن ہے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنانے کا, اس پر دامن ہے عشق و محبت کا, اس پر دامن ہے شفقت کا, اس پر دامن ہے ایک ولی کامل کی توجہ کا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اسے لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتی ہیں کہ اس سے پہلے وہ لوگوں کی نظروں میں محمود نہیں تھا بلکہ وہ معیوب سمجھا جاتا تھا, لیکن دعوت اسلامی کا ماحول اسے محبوب بنا دیتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.